بانی اودنامہ وقار رضوی ہمیشہ خدمت خلق کے لیے پیش رہے۔ مرحوم قومی یکجہتی، تعلیمی بیداری اور تجارتی فروغ کے علاوہ غریبوں اور محتاجوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہے۔ ان کے اسی جذبے کی قدر کرتے ہوئے مرحوم کے یوم ولادت کے موقع پر اودنامہ کی جانب سے ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے جانچ اور دوا کا بالکل مفت اہتمام کازمین روڈ واقع کربلا دیان الدولہ پر کل یعنی 15 جنوری بروز ہفتے 11 بجے سے کیا گیا ہے۔ کیمپ میں تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیں۔ ناظرین آداب، 15 جنوری 2022 مطابق 11 جمادی الثانی کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات سے قبل حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی میں بغاوت کرنے والے سابق وزیر سوامی پرساد موریہ کی قیادت میں حال ہی میں استعفیٰ دینے والے تمام اراکین اسمبلی اور سابق ایم ایل اے جمعے کو سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ایس پی دفتر میں پارٹی صدر اکھلیش یادو کی موجودگی میں موریہ کے علاوہ سابق وزیر دھرم سنگھ سینی اور ایم ایل اے بھگوتی ساگر اور بی جے پی اور اپنا دل کے کچھ ایم ایل اے ایس پی میں شامل ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق اپنی کمال کی آواز اور انداز سے آج کے ماحول میں بھی سچی اور بے باک صحافت کو زندہ رکھنے والے این ڈی ٹی وی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کمال خان کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ کمال خان کے انتقال کی خبر سنتے ہی صرف صحافت کی دنیا ہی میں نہیں بلکہ سیاسی، مذہبی اور سماجی حلقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کمال خان این ڈی ٹی وی کے یو پی بیورو میں کارگزار ایڈیٹر تھے۔ وہ 3 دہائیوں سے صحافت کا کام انجام دے رہے تھے اور 22 سال سے این ڈی ٹی وی سے وابستہ تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا ہے۔ ان کی آخری رسوم ایش باغ واقع کربلا ملکہ جہاں میں ادا کی گئی۔ مولانا کلب جواد نقوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور مجلس کو خطاب کیا۔ بتا دیں کہ کمال خان کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس سوم 16 جنوری بروز اتوار ایش باغ واقع کربلا ملکہ جہاں میں صبح 10:30 بجے منعقد ہوگی، جس کو مولانا پروفیسر رضا عباس علی گڑھ خطاب کریں گے۔ ہندوستانی ہائی کمشنر گوپال باگلے نے ترنکومالی آئل ٹینک فارم سودے پر دستخط کرنے کے ایک ہفتے بعد جمعرات کو سینٹرل بینک آف سری لنکا کے گورنر اجیت نیواڈ کابرال سے ملاقات کی اور ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے 90 کروڑ امریکی ڈالر کی مدد کا بھروسہ دلایا۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کے روز اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 11 اضلاع کی 58 سیٹوں پر ووٹنگ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کمیشن کی جانب سے عوامی نمائندگی قانون کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے ساتھ ہی امیدواروں کی جانب سے نامزدگی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 21 جنوری تک داخل کیے جا سکیں گے۔ اقوام متحدہ نے ہندوستان کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے اپریل سے جون کے درمیان 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور معیشت کی بحالی شدید متاثر ہوئی تھی۔ نیز رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں جلدی پھر سے وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بتا دیں کہ ملک میں کورونا وائرس کی وبا نے رفتار پکڑ رکھی ہے۔ نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا انفیکشن کے 2,64,202 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں اور اسی کے ساتھ کل زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 12,72,073 پہنچ گئی ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے جمعے کو ورچوئل کیجریوال گارنٹی سبھا میں یو پی کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے ووٹ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جملے دینے والی بی جے پی، سماجوادی پارٹی، بی ایس پی، کانگریس کو موقع دینے والے یو پی کے عوام ایک بار کام کر کے دکھانے والی عام آدمی پارٹی کو بھی موقع دے کر دیکھیں۔ اتر پردیش کانگریس مہم کمیٹی کے چیئرمین پی ایل پونیا نے بی جے پی حکومت پر راشن تقسیم میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو مفت راشن تقسیم کرنے کے معاملے میں ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ماہ راشن تقسیم کے دوران ریاست کے ہزاروں کوٹے داروں نے ایک دن میں 300 کارڈ ہولڈروں کو راشن تقسیم کیا، لیکن حکومت کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی نے گوتم بدھ نگر کی نوئیڈا سیٹ سے امیدوار کا اعلان کرتے ہوئے پنکھڑی پاٹھک کو ٹکٹ دیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وہ یہاں موجودہ رکن اسمبلی پنکج سنگھ سے سخت مقابلہ کریں گی۔ ساتھ ہی بی ایس پی اور ایس پی نے امیدواروں کے حوالے سے ابھی تک اپنے کارڈ نہیں کھولے ہیں۔ مولانا سلمان حسین ندوی نے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کی جانب سے ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی کو لکھے گئے خط پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ شور اور واویلا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی میدان میں آنے سے مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں اتر پردیش میں مسلمانوں کی قیادت اگر سیاسی سطح پر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسد الدین اویسی کی پارٹی ہے۔ واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا خلیل الرحمان سجاد
محمد نعمانی نے گزشتہ روز اسد الدین اویسی کے نام ایک کھلا خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ 11 جنوری کو لکھنؤ میں جو کچھ ہوا، اطلاعات کے مطابق یہ صرف آغاز ہے، آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے پیش نظر اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ فسطائی طاقتوں کے خلاف ووٹوں کی تقسیم کو کم کیا جائے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جن نشستوں پر امید قوی ہے کہ مجلس کے امیدوار کو کامیابی ملے گی، ان نشستوں پر پرزور طریقے سے انتخابی میدان میں حصہ لیں، لیکن جن نشستوں پر امید نہیں ہے وہاں خود گٹھ بندھن کی اپیل کر دیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کیا ہے کہ پابندیوں اور دھوس دھمکیوں سے ایران کی ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ ہرگز رکنے والا نہیں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہر شعبے میں ترقی کا عمل جاری ہے، اور جب تک ایرانی قوم میں یہ عزم و حوصلہ باقی ہے، ایران کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے سلسلے میں ایرانی عوام کو کسی بھی طرح کی کوئی تشویش لاحق نہیں ہے، اور دشمنوں کی ہر چال پر ایران کی مسلح افواج کی مکمل نظر ہے۔ یمنی فورسز نے جارحہ ملک امارات کے فوجیوں اور داعش کے ٹھکانے پر ڈرون اور میزائل سے کارروائی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کی دوپہر کو جنوبی صوبے شبوہ میں داعش کے عناصر کے خلاف میزائل اور ڈرون سے کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں بڑی تعداد میں کرائے کے فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، لیکن رپورٹ میں اس کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ یمنی فورسز کی یہ کارروائی ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اس ملک پر سعودی اتحاد کے بمبار جہازوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 43 بار حملے کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں یمن کے دارالحکومت صنعاء سمیت مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے ہوائی حملے اچانک بڑھ گئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے مختلف حصوں میں جمع ہونے والے مظاہرین نے صدارتی محل کی جانب مارچ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسی ہفتے سوڈانی دھڑوں کے درمیان مذاکراتی عمل شروع کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود مظاہرین نے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی گولیاں چلائیں۔ جمہوریت کے حامی کارکنان 25 اکتوبر سے اقتدار پر فوجی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ طبی عملے کے مطابق فوجی حکومت نے ان مظاہروں کا مقابلہ ایک خونی کریک ڈاؤن سے کیا ہے، اور اس میں اب تک 63 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی عدلیہ میں بین الاقوامی امور کے نائب اور انسانی حقوق کمیٹی کے سیکریٹری کاظم غریب آبادی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا کیس باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے، جس سے متعلق پہلی نشست 3 جنوری کو ہوئی، جبکہ اس کمیٹی کی تیسری نشست فروری کے تیسرے ہفتے میں منعقد ہوگی۔ خیال ہے کہ ایران کی سپاہ قدس کے سابق کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر کو امریکی دہشت گردوں نے ایک فضائی حملہ کر کے بغداد میں شہید کر دیا تھا۔ جمعے کو پاکستانی وزیر اعظم نے قومی سلامتی پالیسی کے عوامی حصے کے اجرا کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہر کچھ عرصے بعد IMF کے پاس جانا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی پالیسی درست نہیں ہے، اور اس سے آپ کی سیکورٹی متاثر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس کبھی بھی مشترکہ نیشنل سیکورٹی کا تصور نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مجبوری میں IMF کے پاس جاتے ہیں، اور قرض لینے کے لیے اس کی کڑی شرائط بھی ماننا پڑتی ہیں، اور جب شرائط مانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے، جو لازمی نہیں کہ سیکورٹی فورسز سے متعلق ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی سیکورٹی یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔